السلام علیکم۔ تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے نام عظمت سے گونجتے ہیں۔ ان میں اورحان غازی بھی شامل ہیں، جو ایک بصیرت والے رہنما تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی عروج کی بنیاد رکھی۔ آغاز سے لے کر فتح اور موت پر بننے تک ان کی زندگی ہمت اور جذبے کا ثبوت ہے۔ عثمانیوں نے یورپ میں کیسے قدم رکھا اور اورحان نے سلطنت کی سرحدوں کو بڑھانے کے لیے کس طرح سفارتکاری کا استعمال کیا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں۔ کوائٹ انفارمیٹو کی عثمانی سلطنت سیریز کی دوسری قسط میں خوش آمدید۔ اورحان غازی موجودہ ترکی کے ایک چھوٹے سے قصبے سوگوت میں 1281 میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے بڑے بیٹے تھے۔ ایک نوجوان شہزادے کے طور پر اورحان نے مختلف شعبوں میں جامعہ تعلیم حاصل کی، بشمول اسلامی لحاظ، فقہ اور عسکری حکمت عملی شامل ہیں۔ 1299 میں اورحان کی شادی نیلوفر خاتون سے ہوئی، جو بازنطینی شہزادی ہیلن کی بیٹی تھی، جو یونانی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ سلیمان پاشا سب سے بڑے بیٹے تھے، جو تھریس میں عثمانی سلطنت کے لیے لڑ رہے تھے، اور ان کی موت ہو گئی۔ اورحان نے 1316 میں سپورشا سے شادی کی۔ ان کی ولدیت نامعلوم ہے۔ سپورشا کی آرامگاہ ترکی کے شہر برسا میں اورحان کے مقبرے میں ہے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ ابراہیم اسکیشیر کے گورنر تھے، جن کو ان کے سوتیلے بھائی مراد اول کے حکم سے پھانسی دی گئی۔ اورحان نے 1346 میں بازنطین کی شہزادی تھیوڈرا کانٹاکوزینس سے شادی کی، جن کی پیدائش 1332 میں ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام خلیل تھا۔ جو ایک چھوٹا بچہ تھا تو اسے چینی قزاقوں نے تاوان کے لیے پکڑ لیا۔ اپنے والد کی وفات سے پہلے ہی اورحان نے عثمان بیلق کی حکومت میں فعال کردار ادا کیا۔ انہوں نے عثمان کے ساتھ فوجی مہمات میں حصہ لیا، جنگ اور قیادت کا بیش قیمت تجربہ حاصل کیا۔ اورحان نے مخصوص عثمانی پرچم متعارف کرایا، جو سفید ہلال اور ستارے پر مشتمل تھا۔ یہ جھنڈا سلطنت عثمانیہ کی ایک پائیدار علامت بن گیا اور ابھی جدید ترکی کے جھنڈے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اورحان غازی کے دور میں ہونے والی فتوحات نے سلطنت عثمانیہ کی مستقبل کی ترقی اور توسیع کی بنیاد رکھی۔ ان کی فوجی کامیابیوں اور تدبیراتی اصول نے عثمانیوں کو خطے میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر قائم کیا۔ اپنی فوجی کامیابیوں کے علاوہ اورحان اپنی مذہبی اور ثقافتی پالیسیوں کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ انہوں نے سلطنت کے اندر اسلام کے پھیلاؤ کی حوصلہ افزائی کی اور اپنے پورے علاقے میں متعدد مساجد اور مدارس اسلامی اسکول بنائے۔ انہوں نے فن اور علم کی بھی حمایت کی اور اس کے دور حکومت میں سلطنت نے ادب اور تعلیم کو فروغ پایا۔ اورحان نے اپنے والد کی طرح سلطنت کی توسیع کو جاری رکھا اور کامیاب فوجی مہمات کی۔ انہوں نے اہم شہروں اور قلعوں پر قبضہ کیا، جن میں ازنک، جو کہ نیکیا اور برسا شامل ہیں۔ ان فتوحات نے عثمانی اثر و رسوخ میں نمایاں اضافہ کیا اور مزید توسیع کے لیے ایک ٹھوس بنیاد قائم کی۔ اورحان نے عثمانی سلطنت کے اندر نظم و نسق کے لیے انتظامی اصلاحات نافذ کیں۔ انہوں نے ٹیکس کا ایک نظام قائم کیا اور محصولات کی وصولی اور انتظامیہ کی نگرانی کے لیے حکام کو مقرر کیا۔ ان اصلاحات نے سلطنت کے اندر ایک مستحکم اور مؤثر انتظامی ڈھانچہ بنانے میں مدد کی۔ برسا کا محاصرہ 1317 اور 1326 کے درمیان ہوا اور یہ بازنطینی عثمانی جنگوں کے دوران ایک اہم واقعہ تھا۔ اس محاصرے نے اناطولیہ میں سلطنت عثمانیہ کی توسیع کا آغاز ہوا۔ 14ویں صدی کے اوائل میں بازنطینی سلطنت زوال کی حالت میں تھی۔ اندرونی تنازعات اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے کمزور پڑ چکی تھی۔ عثمان بے نے برسا پر قبضہ کرنے کا عزم کیا اور 1317 میں شہر کا محاصرہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ پہلے اسے شہر کے سمندر تک رسائی کو منقطع کیا، پھر اسے کپلکا کے قریب ایک قلعہ بنایا اور اپنے بھتیجے تیمور کو اس کا کمانڈر مقرر کیا۔ انہوں نے اپنے سپاہی بلابان کو برسا کے پیچھے پہاڑوں میں ایک دوسرے قلعے کی کمان دی، تاکہ وہ دونوں اطراف سے شہر تک نہ پہنچ سکیں۔ ترکوں نے ایڈرینوس بائسے کے قلعے کا محاصرہ کیا اور پنارباسی میں اپنا پڑاؤ بنا لیا۔ فوج کا کنٹرول اپنے بیٹے اورحان بے کے ہاتھ میں چھوڑ کر عثمان غازی جینی شہر واپس چلے گئے۔ بازنطینی شہنشاہ اینٹونیگوس بلائیولوگوس نے شہر کے دفاع کے لیے ایک فوج بھیجی، لیکن وہ عثمانیوں کو پسپا کرنے میں ناکام رہے
اورحان کی افواج نے برسا کا کئی مہینوں تک محاصرہ کیا، لیکن ان کی کوششیں بالآخر ناکام رہی اور وہ پسپائی پر مجبور ہو گئے۔ عثمانی برسا پر قبضہ کرنے کے لیے پرعزم رہے۔ اس کے بعد کے سالوں میں انہوں نے متعدد مہمات شروع کی، جس سے شہر کے دفاع کو آہستہ آہستہ کمزور کیا گیا اور آس پاس کے علاقے پر اپنا کنٹرول بڑھایا۔ بازنطینی کھوئے ہوئے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوششوں میں ناکام رہے۔ 1324 میں عثمانیوں نے برسا کا پرعزم محاصرہ شروع کیا۔ اس کے بعد شہر کا دفاع نمایاں طور پر کمزور ہو چکا تھا اور بازنطینی فوج عثمانی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا محاصرہ 8 سال تک جاری رہا اور اس کے دوران عثمان غازی جو شدید بیمار ہو گئے، مزید لڑنے کے قابل نہ رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو برسا لینے کا حکم دیا۔ اورحان غازی نے مہول بے کو برسا کے گورنر کے پاس بھیجا اور ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ گورنر نے 40,000 سونے کے سکے بطور تحفہ بھیجے تاکہ وہ اپنی اطاعت ظاہر کرے، اور اپنے والد سے مشورہ کرنے کے بعد اورحان غازی نے گورنر کو اہل خانہ اور وفد کے ساتھ شہر سے نکلنے کی اجازت دی۔ انہوں نے برسا کے شمال ساحل پر واقع جیمل کا راستہ بنایا اور استنبول کے لیے سفر کیا۔ 1326 میں ترکی فوج برسا میں داخل ہوئی۔ برسا عثمانی سلطنت کا پہلا دارالحکومت بن گیا۔ 1320 سے لے کر 1357 تک کے عرصے میں اورحان کے دور حکومت نے ان ادوار کا آغاز بھی کیا جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ایک طاقتور ریاست میں تبدیل کر دیا۔ 1327 میں اورحان کے نام پر پہلے چاندی کے عثمان سکے بنائے گئے، جبکہ اناطولیہ کی فتوحات کو مضبوط کیا گیا اور فوج کو مستقل بنیادوں پر دوبارہ منظم کیا گیا۔ برسا پر قبضہ سلطنت عثمانیہ کے عروج میں ایک اہم موڑ تھا۔ برسا عثمانی کنٹرول میں آنے والا پہلا بڑا شہر بن گیا۔ بعد میں اس کی جگہ ایڈرن اور بالآخر استنبول نے لے لی۔ برسا کے تصویراتی محل وقوع اور اقتصادی خوشحالی نے اناطولیہ اور بلقان میں سلطنت عثمانیہ کی مزید توسیع کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ سمندری طاقت کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اورحان نے عثمانی بحریہ کو وسعت دینے پر توجہ دی۔ اس نے بحیرہ ایجین اور بحیرہ مرمرہ کے ساتھ ساتھ عثمانی کنٹرول کو بڑھاتے ہوئے کامیاب بحری مہمات کیں۔ اس توسیع نے سلطنت کی بحری صلاحیتوں کو تقویت بخشی، تجارت اور مواصلات میں سہولت فراہم کی اور ساحلی خطوں کے ساتھ زیادہ تحفظ فراہم کیا۔ اورحان نے 1329 میں بازنطینی سلطنت کے خلاف پہلے قانون کی جنگ میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ یہ جنگ عثمانیوں کی ایک بڑی فتح تھی اور اس نے انہیں خطے کی اہم تجارتی راستوں پر اور تجارتی مراکز پر کنٹرول فراہم کیا۔ عثمانیوں نے اورحان کی قیادت میں ازنک پر 1331 میں حملہ کیا، جسے نیکیا بھی کہا جاتا ہے۔ ازنک بازنطینیوں کا ایک اہم گڑھ تھا اور فتح نے عثمانی علاقے کو مزید وسعت دینے میں مدد دی۔ اورحان نے بلقان میں سلطنت عثمانیہ کی توسیع کا آغاز کیا۔ اپنے دور حکومت کے دوران عثمانیوں نے تھیرس اور مقدونیہ جیسے علاقوں پر اپنی حکومت قائم کی، جس سے بلقان میں ان کی بعد کی فتوحات کی راہ ہموار ہوئی۔ اورحان نے کامیابی کے ساتھ شمالی مغربی اناطولیہ کے ایک بڑے شہر نکومیڈیا جو موجودہ ازمت پر قبضہ کر لیا۔ نکومیڈیا کی فتح نے علاقے میں عثمانی کنٹرول کو مزید بڑھایا اور بحیرہ مرمرہ کے ساتھ ساتھ اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کیا۔ اورحان نے ہمسایہ ترکی بیلکون سلطنت کو زیر کر کے عثمانی طاقت کو مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ اس نے مغربی اناطولیہ میں اپنے علاقائی کنٹرول اور اثر و رسوخ کو بڑھاتے ہوئے کراسی، ایڈن اور ساروان سمیت کئی بیلکوں کو کامیابی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا۔ 1346 میں عثمانی مستقبل کے بازنطینی شہنشاہ کے اہم اتحادی بن گئے۔ جان چار کانتاگوزینس کے اتحادی کے طور پر اورحان نے جان کی بیٹی تھیوڈرا سے شادی کی اور اسی نے عثمانیوں کو یورپ میں داخلے کی اجازت دی۔ اورحان غازی اور بازنطینی شہنشاہ جان چار کانتاگوزینس کے درمیان اتحاد تھا اور ترکوں کی مدد سے وہ قسطنطنیہ کا شہنشاہ بننے میں کامیاب ہوا۔ کانتاگوزینس نے اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کیا۔ اس نے ترکوں کی مدد سے فروری 1347 میں قسطنطنیہ دوبارہ حاصل کیا اور مئی میں جان پنجم کے ساتھ شریک شہنشاہ کا تاج پہنا۔ عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان اتحاد اسٹریٹجک نوعیت کا تھا
اور اس کا مقصد اپنی مشترکہ سرحد پر امن اور استحکام کو برقرار رکھنا تھا۔ شاہ جی نے دونوں طاقتوں کے درمیان دشمنی کے عارضی خاتمے کو یقینی بنانے میں مدد کی، جس سے وہ اپنے متعلقہ اندرونی معاملات اور دوسرے خطوں سے ممکنہ خطرات پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ 1354 میں عثمانیوں نے گیلی پولی پر قبضہ کر لیا اور یہاں بیس قائم کی۔ اسی کے ساتھ ہی عثمانیوں نے یورپ میں پیشرفت کی۔ اس نے اپنے بھائی علاؤالدین پاشا کو اپنا گرینڈ وزیر بنایا۔ بازنطینی سلطنت اب پریشان اور الجھن کا شکار تھی، اور اورحان کے بڑے بیٹے سلمان پاشا نے ایک جرأت مندانہ اقدام میں قلعہ ٹزمپے پر قبضہ کر لیا، جس نے ترکوں کو اپنے ڈارڈینیلس کے یورپی کنارے پر مستقل قدم جمانے میں مدد فراہم کی۔ اس نے تارک وطن ترکمانوں اور قصبے میں رہنے والے ترکوں کو اسٹریٹجک شہر اور گلیپولی کے قلعے میں بھی آباد کرنا شروع کر دیا۔ سلمان نے جان چاروں کی طرف سے قلعہ اور شہر کو خالی کرنے کے لیے پیش کردہ مختلف مالی ترغیبات سے انکار کر دیا۔ شہنشاہ نے اپنے داماد اورحان سے ذاتی طور پر ملاقات کرنے اور اس کے معاملات پر بات کرنے کی التجا کی، لیکن اورحان کی عمر اور خرابی صحت کی وجہ سے یہ درخواست یا تو مسترد کر دی گئی یا اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ یوں فوجی صورتحال حل طلب ہی رہی۔ جزوی طور پر جان چار اور اس کے شریک شہنشاہ کینتاگوزینس کے بیٹے میتھیو کو شریک شہنشاہ کے طور پر تاج پہنات دیا گیا، لیکن بہت جلد ہی جان پنجم وینس کی مدد سے جلاوطنی سے واپس آیا اور قسطنطنیہ کی حکومت پر قبضہ کرتے ہوئے بغاوت کی۔ اگرچہ دونوں افراد اقتدار میں اشتراک کے لیے ایک معاہدے پر پہنچے، جان چار نے اپنے شاہی عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور راہب بن گئے۔ اقتدار کے لیے ان دو مد مقابلوں میں سے ہر ایک دوسرے کے خلاف اورحان کی مدد کے لیے مسلسل درخواست کر رہا تھا۔ اورحان نے ہر اس طریق کی حمایت کی جو عثمانیوں کو فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ اپنے آخری سالوں میں اس نے ریاست کے زیادہ تر اختیارات اپنے دوسرے بیٹے مراد کے ہاتھ میں چھوڑ دیے تھے اور پرسا میں ایک ویران زندگی بسر کی تھی۔ 1357 میں اورحان کا سب سے بڑا اور تجربہ کار بیٹا اور ممکنہ وارث سلمان پاشا بحیرہ مرمرہ کے ساحل پر بولیر کے قریب گھوڑے سے گر کر زخمی ہونے کے بعد انتقال کر گیا۔ سلمان جس گھوڑے سے گرا تھا اسے ان کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ ان کے مقبرے آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اورحان غازی کا انتقال 1362 میں ہوا۔ ان کی موت کی اصل وجہ معلوم نہیں، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی موت قدرتی وجوہات کی بنا پر ہوئی۔ غالباً ان کی عمر 80 برس تھی۔ اورحان کی موت نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے ایک اہم دور کا خاتمہ کیا۔ اس نے 36 سال سے زیادہ عرصے تک سلطنت کی حکمرانی کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اس دوران اس نے اپنے علاقے کو نمایاں طور پر وسعت دی اور اس طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی، جو آنے والی صدیوں میں مضبوط سے مضبوط ہوتی رہی۔ اورحان کی موت کے بعد عدم استحکام کا دور آیا، کیونکہ اس کے بیٹے سلطنت کی کنٹرول کے لیے لڑ رہے تھے۔ تاہم مراد اول اپنی طاقت کو مستحکم کرنے اور اپنے والد کی توسیع اور مرکزیت کی میراث کو جاری رکھنے میں کامیاب رہا۔ انہیں سلطنت کے عظیم رہنماؤں میں سے ایک اور اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اورحان غازی کی زندگی اور فتوحات پر مبنی اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور مزید تاریخی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔